بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی میاں محمود رشید کے حوالے سے بڑی افسوسناک افواہ پھیل گئی ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان آج اتوار کو اچانک اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک حکومتی ایم این اے کی مبینہ گندم سمگلنگ کے کیس کے اندر ایک افسر کو فارغ کیا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ شریف خاندان اپنے گھر سے ہی نگران وزیر اعظم لانا چاہتا ہے، یہ شخصیت کون ہے آپ سن چکے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اب کس طرح قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز کے اندر ملکی معاملات چلائے جا رہے ہیں، کوئی قانون آئین انسانی حقوق نظر نہیں آ رہا۔ جیسے چاہتے ہیں وہ لوگ جو منی لانڈرنگ، کرپشن، چور بازاری، ڈکیٹی، قومی خزانے کو لوٹنا، بیرون ملک جائیدادیں بنانا اور پھر جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر لوٹ مار مچانا، وہ سب لوگ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں جن پر یہ الزامات تھے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عمران خان کے بڑے قریبی شخصیات ہیں جن کو اس وقت پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، بعض گرفتار ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، بعض کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بہاولپور سے ایک مبینہ طور پر نون لیگ کے ایم این اے صاحب ہیں، ان کو ایک جو انتظامیہ ہے بہاولپور کی، انہوں نے کچھ گندم کے ٹرک پکڑے، یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بڑی خبر تھی، اور اس کے اندر افغانستان جو گندم ہے وہ سمگل کی جا رہی تھی۔ اب گندم کو اور اتنی بڑی چیز کو سمگل کرنا یہ بغیر انتظامیہ کی ملی بھگت کے ممکن نہیں ہے، یہ کوئی سوئی نہیں ہے، بلکہ بوریاں جاتی ہیں، ٹرکوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں گندم کی قلت ہوتی ہے، جب یہاں سے کوئی چیز سمگل ہوگی ظاہر ہے تو وہ مہنگی ہوگی، عوام پر اس کا امپیکٹ پڑے گا، تو افسران اور اس کے اندر جو سیاسی شخصیات ہوتی ہیں وہ پیسہ کما لیتی ہیں، اور پھر یہاں پاکستان کی عوام سارا کچھ بھگت رہی ہوتی ہے۔ لیکن میرٹ کی قانون کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں، یہ آج رپورٹ ہم نیوز کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں زید گشگوری، ان کی یہ خبر ہے، ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اندازہ ہو کہ کوئی حد نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے کریں گے۔ ویسے یہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ منگوانا چاہتے ہیں، لیکن جو افسر کسی جگہ کرپشن کو پکڑتے ہیں ان افسران کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر خبر یہ ہے، وہ کہتے ہیں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے کی مبینہ افغانستان گندم سمگلنگ کو سامنے لانے والا فوڈ انسپیکٹر آصف بلوچ کو بغیر محکمانہ کارروائی کے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیوں کیا گیا ہے؟ محکمہ زراعت پنجاب نے فوڈ انسپیکٹر آصف بلوچ کی جو ہے وہ باقاعدہ برخاستگی کی تصدیق کی ہے۔ آصف بلوچ اور اس کی فیملی کے افراد کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں ایم این اے نے گندم اسمگلنگ کیس سامنے لانے پر کئی بار طلب کرایا۔ پھر وہ کہتے ہیں استحقاق کمیٹی نے ایم این اے کی مبینہ گندم اسمگلنگ کیس پر بریفنگ لی، تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے معاملے پر کمیٹی کو آگاہ کیا۔ فوڈ انسپیکٹر نے گندم اسمگلنگ پر کمیٹی کو آگاہ کیا، جس پر ایم این اے غصے میں آ گیا اور میٹنگ میں انسپیکٹر پر برس پڑے، پھر ان کو تھپڑ بھی مارے گئے وہاں پہ، اور یہ اس لیول پہ ایک افسر کو بلایا تاکہ بتایا گیا کہ پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ہم کچھ بھی بدماشی کر سکتے ہیں۔ اب یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کو تھپڑ بھی مارے گئے، یہ پورا اس وقت چیزیں سامنے ہیں۔ محکمہ زراعت کے پنجاب کے اعلیٰ حکام بشمول سیکرٹری زمان بٹو بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی اسی دن ایم این اے نے کمیٹی روم کے دروازے پر پارلیمنٹ میں ایم این اے مبینہ طور پر تھپڑ مارا، جس پر دونوں کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور جہاں فوڈ انسپیکٹر کو ایم این اے دو ملازمین کی جانب سے مزید وہ مار پڑتی رہی، اور پھر یہ جو واقعہ ہے کہا گیا اس کو غلط رنگ دیا گیا۔ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد کے اندر اس ایم این اے کے خلاف اس فوڈ انسپیکٹر جس کو اب فارغ کر دیا گیا، اور صرف جرم یہ ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ یہ ایم این اے اور اس کی یہ گندم کے 4 ٹرک یہ سمگل ہو کر یہاں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اس کا یہ کہنا جرم بنا ہے۔ اس کو بلایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم اس ملک میں غیر قانونی دھندے کریں، چوری کریں، ڈکیٹی کریں، منی لانڈرنگ کریں، سمگلنگ کریں، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر کوئی بھی افسر اس کے لیے جائز کام کرنا قانون اور آئین کے مطابق وہ مشکل بنا دیا گیا ہے، جب سے خاص طور پر یہ ٹولہ جو اس وقت عوام پر مسلط ہے یہ آ گیا ہے۔ ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میاں محمود الرشید یہ تحریک انصاف کے 2013 سے 18 تک اپوزیشن لیڈر رہے پنجاب کے اندر، اور یہ چند نظریاتی کردار ہیں تحریک انصاف کے، جن کے اندر اعجاز چودھری ہیں، سرفراز جو ہمارے گورنر پنجاب تھے، اور اس طرح کے لوگ۔ اب ان کو وزیر اعلیٰ تو بنا دیا عثمان بزدار کو، یعنی ایک ایسا بندہ جو کہاں سے آیا کہاں چلا گیا۔ یہ بیچارے نظریاتی لوگ ہر جماعت کے اندر مار کھانے کے لیے یہ ہوتے ہیں، اور جب ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اور قسم کے لوگ وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آپ دیکھیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کل، پہلے بھی ہوا ہے، 72 سال ان کی عمر ہے، اور ان کو ہاسپٹل لایا گیا اور حالت ان کی بڑی تشویشناک تھی، لیکن بجائے ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور مبینہ طور پر جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا بھائی ان کو یہاں رکھنے کی ضرورت ہے، انتقام یہ ہے کہ بھائی تحریک انصاف کو چھوڑو۔ یعنی اس حد تک ظلم ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میاں محمود رشید کو مبینہ طور پر جیل میں کل سینے میں شدید درد کی شکایت ہوئی، انہیں اسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹرز کی جانب سے زیر نگرانی و نگہداشت رکھنے کے مشورے کے باوجود انہیں زبردستی جیل واپس منتقل کیا گیا۔ دل کے سنگین عارضے میں مبتلا ایک 70 سالہ ضعیف شخص کو اس شدید گرمی میں 75 دن سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ میں تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے سے انکار کے جرم کی پاداش میں انہیں ایسی اذیت اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں پھر سے اپنی عدلیہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملتمس ہوں کہ انسانی حقوق کے بےمانہ خلاف ورزیوں کے اس معاملے پر ایک ٹھوس موقف اختیار کریں اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ لیکن یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یہ صرف بغض عمران میں مبتلا ہیں، زرداری شریف مافیا کو تکلیف پہنچے تو پھر ان کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے اور بتا یہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو کیوں نہ نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ بھئی وہ نواز شریف کے سمدھی ہیں، ان کی کابینہ میں وزیر خزانہ رہے، ابھی وزیر خزانہ ہے، اور وہ اگر رہیں گے معیشت جو ہے وہ دوام بخشیں گے، معاشی پالیسیاں جاری رہیں گی، پھر نگران حکومت کا کام صرف ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے، تاکہ آگے جو الیکشن ہوں اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے معاشی پالیسی پر سارے فیصلے وہ کرے۔ اس کے لیے اب ایک باقاعدہ ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے، کر لیا گیا ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی لمحے پیش کیا جائے گا۔ دبئی کے اندر جو زرداری نواز ملاقات ہو رہی ہے وہ دوبارہ، چونکہ بلاول اور زرداری وہ دونوں دبئی کے اندر ہیں اور نواز شریف بھی دبئی پہنچ چکے ہیں، اب یہ جو ملاقات یہاں دبئی میں ہونے جا رہی ہے وہ اسحاق ڈار پر راضی اگر کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے خدشات ہوں گے پیپلز پارٹی کے، وہ کہیں گے بھائی سندھ اور باقی جگہ انتظامیہ ہماری مرضی کی ہوگی، نگران گورنمنٹ ہماری مرضی کی ہوگی، تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کی طے ہوں گی۔ اب یہ اگر نگران وزیر اعظم ہونا ہے اسحاق ڈار نے تو بھائی وہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہے، کون سی نگران حکومت، کوئی آئین قانون کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ، اس کی جو سیکشن 230 ہے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، اور تبدیلی کر کے بجائے ڈے ٹو ڈے جو اختیارات ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، اور وہ تمام فیصلے جو معاشی اعتبار سے ہوں گے وہ کرنے کے اختیارات ہم نگران حکومت کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سارا جو ہے وہ شریف اور زرداری گھر میں بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان انہوں نے خرید لیا ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ ایک تو معاملہ ہے، اور یقیناً اس کی مخالفت ہوگی، امید ہے اتنے بھی جو ہے وہ اس طرح ڈٹائی کے ساتھ اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب ایک اور بات ہے، اور وہ ہے عمران خان، وہ آج اتوار کے روز زمان پارک سے نکلے ہیں اور اچانک اسلام آباد بنی گالا پہنچ گئے۔ اب یہ کیا ہے، ایک اس کی وجہ تو بڑی سادہ ہے، وہ یہ کہ کل عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش ہو رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جو وکیل صاحب جن کی مرڈر ہوا تھا، جن کا کوئٹہ کے اندر عبد الرزاق،
اس کیس کے اندر وہاں پہ بلایا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، انہوں نے پیش ہونا ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہمراہ آج ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ان کے ہمراہ بشرا بی بی بھی ہوں گی، 20 سے زیادہ مقدموں میں وہ اگلے 2 سے 3 دن میں پیش ہوں گے۔ کوئٹہ قتل کیس سپریم کورٹ، انسداد دہشت گردی کورٹ، جوڈیشل کمپلیکس، نیب کورٹ، ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات ہیں، حکومت کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، جھوٹے مقدمات ہونے کے باوجود اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ظاہر عدالتوں میں مقدمات ہیں اور اگلے 2-3 دن کے لیے کچھ کی 25 میں 26 24 یہ سب تاریخوں کے اندر ان کی طلبیاں ہیں، کچھ انویسٹیگیشن کے معاملات ہیں، تو اس دوران ایف آئی اے کے اندر جو 25 کو ان کی پیشی ہو رہی ہے اس میں گرفتاری کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے، اور یہ پوری کوشش ہے رانا ثناء اللہ اور جتنے بھی اس وقت گلو بٹ ٹائپ لوگ ہیں تاکہ عمران خان کو جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، لوگوں کے حوصلے ٹوٹیں گے، پھر لوگ قبول کر لیں گے اور پھر ہم جیسا چاہیں گے ملک کا نظام چلائیں گے۔ لیکن اس کے لیے چونکہ ضمانت ہو چکی ہے تو مشکل ہے کہ اس معاملے کے اندر وقتی گرفتاری ہو۔ لیکن ایک اور اطلاع ہے، لیکن یہ غیر مصدقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان سے، یعنی آپ کو علم ہے کہ ایک طرف جب عمران خان حکومت میں تھے تو معاملات دوسری طرف بھی ڈیل ہو رہے تھے، وہاں بھی رابطے تھے، لیکن یہاں اب دوسری طرف جو ہے عوامی رد عمل کے بعد کچھ جو رابطے ہیں وہ طاقتور حلقوں کی طرف سے عمران خان سے استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لہذا اسلام آباد کے اندر آج کچھ عام ان رابطوں کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں۔ بہرحال اس پر مزید ابھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی بڑی خبر آئے گی وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔